السلام علیکم، ڈاکٹر مدثر ہے۔ تو آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ بہت ہی کامن جو ہمارے پاس بیماری ہے، جو کہ ہم شوگر کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈائبٹیز بھی اسے کہتے ہیں، تو اردو میں ہم اسے عام طور پر جو ہے نا وہ شوگر کہتے ہیں۔ تو شوگر ہوتی کیوں ہے؟ شوگر نا دو قسموں کی ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز جو ہوتی ہے اس کے اندر دو ٹائپس ہوتی ہیں، ٹائپ 1 ہوتی ہے اور ٹائپ 2 ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ٹائپ 1 ہوتی ہے جو ینگر ایج گروپس ہوتے ہیں، ہمارے پاس نوجوان ہوتے ہیں، ان کے اندر ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک آرگن ہوتا ہے پینکریاس، وہ انسولین بنانا بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسولین ہی نہیں بنے گی تو وہ پیشنٹ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں انسولین کے اوپر۔ انسولین کا کام کیا ہے؟ جو ہمارے پاس شوگر ہے نا اس کو جو ہے نا ختم کرنا، ہماری باڈی میں اوور اس کے ایکسس ہونے سے کم کرانا ہے۔ انسولین جو ہے اس کو کم کروائے گی ہماری باڈی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے دوسرا جو ہوتا ہے ہمارے پاس، یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میلائٹس تھی، اور ٹائپ 2 کیا ہوتی ہے؟ جو شوگر ہمارے پاس ٹائپ 2 ہوتی ہے، ڈائبٹیز ٹائپ 2، وہ ہمارے پاس زیادہ تر اولڈر ایج گروپ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس، فیٹ پیپل زیادہ تر ان کے اندر ہوتی ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو شوگر ہے نا اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، مطلب ہمارے پاس کیا سمٹمز آتے ہیں، پیشنٹ کو کیا فیل ہوتا ہے۔ تو جو شروع میں سمٹمز عام طور پہ آنا شروع ہوتے ہیں وہ کیا آتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا پیشاب کا بار بار آنا، ٹھیک ہے، پیاس بار بار لگنا، ہاضمہ ٹھیک نہ ہونا، یہ کچھ نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے شوگر جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے۔ اب ہم اس کو کیسے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ پیشنٹ کے اندر ڈائبٹیز ہے؟ اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے، جو ہم نے تشخیص کرنی ہوتی ہے پیشنٹ کے اندر کہ آیا کہ اس کو شوگر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ نا ہم خالی پیٹ شوگر چیک کرتے ہیں صبح، جیسے خالی پیٹ پوری رات کا خالی پیٹ، تو صبح ہم شوگر اس کی چیک کریں، اگر وہ ہمارے پاس 100 سے زیادہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، 126 سے زیادہ آ رہی ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے 126 سے زیادہ، تو اگر 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب کہ اسے شوگر ہے۔ اگر آ رہی ہے 100 سے 120 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک، تو وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ یہ اس کو شوگر ہونے کے قریب ہے، ٹھیک ہے، ان قریب شوگر ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر ہمیں احتیاطیں کرنا پڑتی ہیں، رن وغیرہ، واکنگ وغیرہ، یہ چیزیں لانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک تیسرا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ایوریج شوگر، پچھلے 2 سے 3 مہینوں کی جو ایوریج شوگر ہوتی ہے نا، کہ وہ چیک کرنے کے لیے کیا آیا کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں ان کی شوگر بڑھی رہی ہے یا کم رہی ہے، وہ چیک کرنے کے لیے ہم وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کو کیا کہتے ہیں؟ HbA1c۔ اب HbA1c کی ویلیو ہوتی ہے اگر 6.4 سے زیادہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ زیادہ آئے گی اس کا مطلب اس کو شوگر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لاسٹ 3 منتھس میں وہ کنٹرول نہیں رہی۔ اب آ جاتے ہیں، ہم بات کر لیتے ہیں کچھ احتیاطوں کی کہ ہم سب سے پہلے آخر اس کے علاج میں ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اگر ہم اس چیزوں کی بات کریں، سب سے پہلی بات ہمارے آ جاتی ہے اس کے اندر لائف سٹائل موڈیفیکیشن، مطلب اپنے اندر کیا کیا چینجز ہم لائیں، کھانے پینے کے اندر یا روٹین کے اندر ہم کیا چینجز لائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے جو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک دن کے اندر اس پیشنٹ کے اندر 20 to 30 منٹس کی واک ہونا لازمی ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن آ گئی، ٹھیک ہے، اور دوسری کیا ہونا چاہیے، یہ جو چکنائی والی چیزیں آ گئی، تلی ہوئی چیزیں آ گئی، ٹھیک ہے، اور آئس کریم وغیرہ یا میٹھی چیزیں، چائے وغیرہ، یہ جتنی بھی میٹھی چیزیں ہیں نا، یہ کاربوہائیڈریٹ والی چیزیں، اصل میں ہم چیک کرتے ہیں گلائسیمک انڈیکس، تو یہ کاربوہائیڈریٹس والی یا ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جو شوگر والی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہم کرتے ہیں اس میں منع، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر روٹی کی میلز بھی لینی ہے تو دن میں آپ 3 میلز لے رہے ہیں تو اس کو کم کر کے 4-5 میلز لے لیں، ٹھیک ہے، گیپ سے، اور ہم یہ چیزیں ہم جو ہے نا احتیاط کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ اور باقی ہاں، جو آپ کا ڈاکٹرز آپ کو میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں وہ ٹائم پر لینا، ٹھیک ہے، ان کو تو ٹائم پر لینا لازمی ہے، وہ آپ پرسکرپشن کے مطابق اپنے جو بھی ہے ڈاکٹر
ریکمنڈیشن سے جو بھی آپ لے رہے ہیں وہ آپ نے لازمی لینی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہوتا ہے سیویرٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس کے حساب سے میڈیسن دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کو تو ویسے انسولین لگنی ہوتی ہے شوگر کنٹرول کے لیے. ہاں اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، شوگر کے اندر اتنا ہائپر گلائسیمیا جو ہے نا وہ اتنا افیکٹ نہیں کر رہا ہوتا. اگر شوگر بہت زیادہ لو ہو جائے نا تو ہائپو گلائسیمک اٹیک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں. اس سے بچنا بہت لازمی ہے. تو اکثر میں کہتا ہوں کہ پیشنٹس کو اپنی جیب میں نا 1 سے 2 ٹافیاں وغیرہ اپنے پاس رکھنی چاہیے، تاکہ یا کھجور وغیرہ یہ اپنے پاس رکھنی چاہیے. یہ آنا کہ ٹھنڈے پسینے، اس میں کیا ہوتا ہے جب شوگر لو ہو جاتی ہے تو ٹھنڈے پسینے آنا، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کو ہوش نہ رہنا، یہ چیزیں جو ہیں اس وقت فوراً وہ جو ہے کاربوہائیڈریٹ کا ریچ سورس آپ فوراً لینا چاہیے، جیسے کہ کھجور ہو گیا یا ٹافی وغیرہ ہو گئی. اس طرح کی کوئی چیز میٹھی کھا لینی چاہیے، ساتھ جیب میں رکھنی چاہیے ایسے پیشنٹس. اچھا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو پیشنٹس جن کے اندر شوگر بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، شوگر بڑھ گئی ہے اور وہ آہستہ آہستہ اور بڑھتی جا رہی ہے اور نقصان کی طرف جا رہی ہے، تو وہ کیا کیا نقصان کرواتی ہے پیشنٹس کے اندر، یعنی کہ کمپلیکیشنز کی بات کر لیں. تو اگر کمپلیکیشنز کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آ جاتا ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی. نیوروپیتھی کیا ہوتی ہے؟ نیوروپیتھی یہ ہوتا ہے کہ نروز جو ہوتے ہیں نا اس کو، وہ جو ہاتھوں پاؤں کو سن ہو جانا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شوگر پیشنٹس کے جو ہے نا ہاتھ پاؤں وغیرہ جو ہے نا یہ سن ہو جاتے ہیں. ان کے اوپر کوئی کیڑا وغیرہ چلا جائے، یا اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا چپل اچھی والی پہننی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے زخموں سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اندر ہیلنگ سلو ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہونا. بینائی کا کمزور ہونا وہ بھی ایک افیکٹ ہوتا ہے شوگر کا. اگر ڈائبٹیز زیادہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے ریٹینا پیچھے ہوتا ہے، یعنی کہ آنکھ کے اندر بینائی کو کم کرواتا ہے آہستہ آہستہ. اور تیسرا چیز یہ گردوں پہ افیکٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، نیفروپیتھی. تو ان 3 چیزوں سے ہمیں ظاہر ہے شوگر کو کنٹرول کر کے ہی ہم ان سٹیجز سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے جو زخم ہوتے ہیں ان کو ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اور وہ ہیل نہیں ہوتے، وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس چیزوں کو ہم نے کنٹرول کرنا چاہیے شوگر میں. یہ تھا سارا جو شوگر کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اہم معلومات میں نے آپ کو سب بتا دی. اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. تھینک یو، اللہ حافظ.